بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ٹریڈیشنلی محرم الحرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی صوبائی حکومت جو ہے اس کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی حکومت کی ہدایات بھی آ جاتی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ فکس کر دی جاتی ہیں۔ کمشنر کے لیول پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تمام مکتب فکر کے جو علماء ہیں، تاجر برادری ہے، مختلف مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، عوام ہے، سول سوسائٹی ہے، امن کمیٹی ہے، تمام متعلقہ ادارے جو ہیں جن کا کردار ہوتا ہے امن و امان کے حوالے سے اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے، تو وہ کنسلٹیشنز اور مشاورت ہم پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی اے خان کی عوام نے، تمام علماء نے، جو چاہے وہ اہل تشیع سے ہے یا اہل سنت سے ہے، تاجر برادری ہے، میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، امن کمیٹی کے لوگ ہیں، سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ڈپارٹمنٹل حوالے سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو سہولیات محرم الحرام میں بجلی کا مسئلہ ہے، صفائی کا ہے، پانی کا ہے، ساروں کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، سب ہمارے جو ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں، ہائی الرٹ ہیں۔ اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ راؤنڈ دا کلاک وہ ڈیوٹی پر رہتے ہیں، اور میں اور آر پی او صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او صاحب وہ گاہے بگاہے چیک کرتے رہتے ہیں رات کو کسی بھی وقت۔ تو اس سے یہ ہے کہ ابھی تک یہ 9ویں محرم میں تمام مجالس اور جو جلوس ہے اور امن ہے، امن امان کے حوالے سے بہت اچھی صورتحال ہے۔ اس میں پوری عوام کو، ڈی اے خان کے عوام کو، تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس امن و امان کے حوالے سے یہ ممکن بنایا ہے۔ امن کمیٹی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے، چونکہ وہ یہی لوکل لوگ ہیں، مختلف مکتب فکر سے، تاجر برادری کے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں، ان کو مسائل کا بھی اندازہ ہے۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات نکل آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ 100% کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹی موٹی اب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ آپس میں مل بیٹھ کر اس کو حل کر لیتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اس محرم الحرام میں ابھی تک کوئی ایسی سیریس بات ہمارے نوٹس میں نہیں آئی ہے۔ کہ وہ آپ نے ذکر کیا، یہ 2009 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اس میں تقریباً 20 شقیں ہیں جو اس وقت تمام مکتب فکر کے جو علماء ہیں، سول سوسائٹی ہے، انتظامیہ ہے، انہوں نے مل بیٹھ کر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک جنرل بہت وسیع چیزوں کو کور کرتا ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے جو ہو رہا ہے اس وقت، تو میرے خیال میں وہ بنیادی چیز ہے۔ امن کمیٹی کا اس میں مثبت کردار ہے، اور اس میں ہماری انتظامیہ جو ہے تو وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو امیڈیٹلی وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں مختلف تھلوں میں متولیز ہیں، ان سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ کوئی چیز آ جاتی ہے تو جہاں پر وہ حل کر سکتے ہیں وہ مل بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر انتظامیہ کے کسی بھی افسر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او صاحب، ایون آر پی او صاحب اور میں اویلیبل ہیں اس کے لیے، تو ہم جلد سے جلد اس کو حل کر لیتے ہیں۔ جی، محرم الحرام کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ڈی اے خان ڈویژن میں کل 234 ہمارے جلوس اور 745 مجالس کا انعقاد ہو رہا۔ 9 محرم تک تقریباً 75% سارے جو پروگرام تھے وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں اور امن کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ لائن پہ محکمہ پولیس ہے، صحت ہے، ریسکیو 1112 ہے، ضلع انتظامیہ کے افسران ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، ان کا سارا عملہ وہ موجود ہے۔ اس وقت ہم جو ہمارے ضلع کا کنٹرول روم ہے اس میں موجود ہیں، جہاں سے میں اور کمشنر صاحب جو مسلسل اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تمام انتظامات کی۔ تمام اداروں کے نمائندے اس وقت کنٹرول روم میں موجود ہیں، جس میں واپڈا والے خصوصاً، ٹی ایم اے والے اور سی این ڈبلیو، تاکہ بجلی کے حوالے سے یا کوئی ایسی صورتحال ہو تو اسے فی الفور نپٹا جائے۔ اور یہاں پہ ہمارے کنٹرول روم میں پاکستان آرمی اور ریسکیو 1112 انہوں نے اپنے سارا کنٹرول سسٹم لگایا ہوا کمیونیکیشن کا، تاکہ جو ہے کوئی بھی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ دوسری چیز، رسپانس کے حوالے سے ہمیں 2 قسم کے خطرات جو ہیں وہ یہاں پہ لاگ تھے۔ ایک تھے اندرونی خطرات، ایک تھے بیرونی خطرات۔ اندرونی خطرات کے حوالے سے جیسے کمشنر صاحب نے بتایا کہ امن کمیٹیوں کی میٹنگ
اور فریقین کے درمیان معاملات اور جو معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، جس طرح آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، اس حوالے سے ہمیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز پوسٹ کر دیتا ہے۔ اکا دکا ایسے واقعات آئے ہیں جس پہ قانونی کارروائی ساتھ ساتھ شروع ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جو مقررہ راستے ہیں یا مقررہ پروگرام ہے اس سے ہٹ کر اگر اہل تشریع کوئی ایسا کرنا چاہیں تو وہ بھی ظاہر قانون کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ رسپانس کے حوالے سے یہاں سے ہمارے رسپانس ٹیمیں ساری الحمدللہ یہاں پہ تیار ہیں، بام ڈسپوزل والے ہیں اور ہاسپٹل ایمبولینسز والے ہیں، اور رسپانس ٹیمیں ہمارے جو ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیرونی حادثہ ہو۔ اور آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی تو بیرونی حادثے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تیاریاں الحمدللہ مکمل ہیں۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کو 5 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر سیکٹر کا انچارج ایک ایس پی صاحب کو بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ رسپانس ٹیمیں اسی سیکٹر میں موجود ہیں۔ کوارڈ کاپٹر یا ایسے کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے الحمدللہ اب صوبہ سرحد پولیس جو ہے وہ اس کے پاس کافی ساز و سامان آ چکا ہے۔ بم ڈسپوزل والوں کے پاس کچھ چیزیں ہیں اور ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹمز الحمدللہ موجود ہیں، اینٹی ڈرون گنز موجود ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو اس سے بھی نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سے بھی ضلع میں واقعات ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ جانی نقصان ہمارا جو ہے وہ بہت پہلے کی نسبت بہت کم ہوا ہے۔ ٹانک میں بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان بھی اللہ پاک اسی طرح امن قائم رکھے، اور خدا کا کرم ہے کہ ابھی تک میں 3 مہینہ ہے میرا یہاں پہ، اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں الحمدللہ کوئی پولیس کی ایک شہادت بھی نہیں ہوئی، اور یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بات کر رہے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ خدا کرم کرے۔ کل 10 محرم کا دن ہے، کل بھی ہم اسی طرح اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور کل کا دن بھی خدا ٹانک میں، ڈی اے خان میں، وزیرستان میں وہ بھی پرامن رکھے۔ کافی تھریٹس جو ہیں، تھریٹ الرٹس جو ہیں، انٹیلیجنس انالیسز مختلف ہمیں صوبائی سطح پہ، وفاقی سطح پہ کافی موصول ہوئے، اور جس کو ہم نے کیٹیگرائز کر کے ہر تھریٹ کے حساب سے اپنی اپنی تیاری کی۔ اس حوالے سے میں ڈی پی او ڈی آئی خان، ڈی پی او ٹانک کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر تھریٹ کو علیحدہ کیٹیگرائز کر کے اس کا رسپانس علیحدہ رکھا ہے، دوسرے تھریٹ کا علیحدہ رکھا ہے کہ یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے۔ اللہ پاک خیر کرے، ابھی تک کوئی ایسا ہوا نہیں، لیکن اس کی ہماری اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں۔ جو موبائل کا جیمنگ کا ہے، یہ پورے ملک میں محرم کے آخری 3-4 دنوں میں یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ دھماکہ خیز مواد، آئی ڈیز جو کہ ریموٹ کنٹرول یا جس کا جیمنگ کے ساتھ تعلق ہے، یا کوئی ایسا بدامنی کا وقوع جو کہ سوشل میڈیا پہ بعد میں افراتفری پھیلا سکتا ہے بدامنی، تو اس کو روکنا مقصد تھا۔ لیکن ہم نے ضلع کی عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے موبائل جیمنگ اس طرح سے بند نہیں کروائی کہ وہ 3 دن 4 دن مسلسل ہی بند ہو۔ وہ ہم نے مخصوص علاقوں میں، مخصوص اوقات میں ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے کہا تھا، اور آپ کو پتہ ہوگا آج سارا دن بھی موبائل ہمارے یہاں پہ کھلے رہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو مین جلوس ہے اس کو ہم فوکس کر کے، اور باقی علاقوں میں ہماری یہ خواہش ہوگی کہ لوگ تنگ نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کو تنگ کر کے کوئی انتظامیہ کو کسی بھی حوالے سے کوئی سکون نہیں ہے۔ وہ ہم تو لوگوں کے لیے ظاہر کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تھریٹ الرٹس تو ہیں، اور ضلع سے آپ اس سارے بخوبی واقف ہیں۔ کچھ علاقے جو ہیں زیادہ حساس ہیں، لیکن ہماری طرف سے جو بھی کوششیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں نہ صرف ضلعی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیز، پاک فوج، ان کی ہمیں اس حوالے سے بڑی سپورٹ ہے، اور پاک آرمی نے شہر میں اس وقت پکٹنگ کی ہوئی ہے، شہر کے اندر بھی کی ہوئی ہے، اور بیرونی راستوں کے اوپر بھی 7 مین جو ہمارے راستے ہیں، اور بلکہ اس سال انہوں نے 2 اور بڑھائے ہیں۔ 9 راستے ایسے مین ہیں جہاں پہ بھرپور انہوں نے اپنی جو ہے وہ راستوں کو ناکہ بندی کی ہوئی ہے پولیس کے ساتھ مل کے، اور فلیگ مارچ بھی آپ کے سامنے ہوا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں کہ اداروں کا آپس میں بہت اچھا تعاون ہے، اور ایک دوسرے سے لمحہ بلمحہ ہم رابطے میں ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر مل جل کر اس کا دفاع کریں۔ سٹی 90% مکمل ہو چکا ہے۔ ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ
ابھی محرم میں اگر ایکٹیو ہوتا تو ہمیں بڑی سہولت ملتی، پولیس کو بہت سہولت اس حوالے سے ملتی، وہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو ہم اپنا کنٹرول روم دکھاتے ہیں جس میں 200 سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے صرف جلوسوں کے راستوں کو فوکس کر رہے ہیں، اسپیشلی 10 محرم کا جلوس جو بہت حساس ہے۔ پورے ضلع میں سب سے بڑا جلوس جو 10 محرم کا جو کل ہونا ہے 1:30 بجے تک وہ رہے گا، صبح 8 سے 1:30 بجے تک رہے گا، جس میں 25,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کو ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق آئیں گے۔ اس کے ہر چوک، ہر گلی اور ہر راستے کو اس کو کور کیا گیا جی۔ سر یہ صورتحال سٹی فوکس ہے، ہاں جی سر اس سے ریلیٹڈ ہے سر؟ اس میں ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ٹانک اور ڈی آئی خان اضلاع کو سیکٹرز میں تقسیم کیا ہے۔ کلاچی جو ہے ایک علیحدہ سیکٹر ہے جس کو ایس پی صدر دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے 10 دن سے وہ ادھر ہی موجود ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے 10 دن ادھر سے آپ نے شہر بھی نہیں آنا۔ دوسرا سٹی سیکٹر ہے، پہاڑ پور سیکٹر ہے، اور پروا میں ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے شہر کو مختلف ضلع کو تقسیم کر کے، تو اس میں سینئر افسران ہیں جن کے ساتھ رسپانس ٹیم میں ساتھ ساتھ ہر جگہ علیحدہ سے موجود ہیں۔ ہیلتھ کا 1122 کا سارا نظام ادھر ہی ہم نے رکھا ہے۔ یہاں بھی رسپانس ٹیم جو ہے مرکزی لیول پہ پولیس لائن میں وہ بھی تیار ہے الحمدللہ، لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، کیونکہ کافی فاصلہ جات ہیں، تو ادھر ہی وہ سارے اسٹیشن ہوں تو بہتر ہیں۔ کل تقریباً 10,000 کے قریب جو پولیس ملازمین ہیں وہ پوری رینج میں محرم کے حوالے سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جو کہ پورے 10 دنوں کو ملا کے ہم نے ان کو آپ کو ایوریج ان کو بتائی ہے، جس میں باہر کے اضلاع سے بھی اور یونٹ سے بھی ہمارے پاس اسٹرینتھ آئی ہوئی ہے، اور اپنے ضلع کے بھی لوگ ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔